بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھڑ ایک وہ گندی اور غلاظت سے بھرے ہوئے اذہان والی نسل ہے کہ وہ نہ صرف کہ اپنے سیاسی مخالفین کا بیڑا غرق کرنے کے اندر اپنا بیڑا غرق بھی کرواتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس پہ ہنسا بھی جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں اور اپنے اوورسیز پاکستانیز کو وارن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے اندر موجود اپنے اثاثے اپنی اوورسیز ریٹرن کے اندر ظاہر نہیں کیے ہوئے، یا جنہوں نے اپنے اوورسیز اثاثے اگر وہ پاکستان میں ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو یہاں پہ ظاہر نہیں کیے ہوئے، ان کا بیڑا غرق کروا دیا ہے یوتھروں نے۔ کیسے کروایا ہے پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر عرض کر دوں، پھر اس کے بعد آپ اس پہ کر دیجیے گا۔ ایک ودے منہ والا گینڈا نما شخص جو ہے جس کا نام شہزاد اکبر ہے، بیرسٹر شہزاد اکبر ہے، بیرسٹری کی نہیں کروائی ہونی، وہ دارا بند کروائی ہے نا جا کے، ٹھیک ہے۔ یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں چاٹ کے، ٹھیک ہے، ان کے بوٹ چاٹ کر یہ عمران احمد خان نیازی کی حکومت کو گفٹ کیے گئے تھے کہ اے بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے گا۔ باجوہ صاحب نے دیتے سی یار عمران خان ہو گیا بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے گا جو کوئی کام لگو۔ شہزاد اکبر صاحب کو اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو سننا ہے، وکٹمائز کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کے اوورسیز اثاثے آپ ڈھونڈیں۔ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو تھا وہ بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کے یہ سربراہ بنائے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ ایف آئی اے کو کنٹرول بھی کرتے تھے، وزارت داخلہ کے اندر بھی اور ایف بی آر کے اندر بھی مختلف معاملات کے اندر دخیل ہوتے۔ تو انہوں نے کوشش کر کے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بیش بہا اثاثہ جات برطانیہ کے علاوہ یورپین یونین کے اندر بھی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ای یو کے ساتھ یعنی یورپین یونین کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے کے تحت وہ یورپین یونین کے شہری جو وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، ان کے جو بھی اثاثے پاکستان میں ہوں گے ان کی تفصیلات متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کی جائیں گی۔ یعنی فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ جرمنی میں رہ رہا ہے، وہ وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس فائل کر رہا ہے، ریٹرن فائل کر رہا ہے، لیکن ڈی ایچ اے کراچی کے اندر اس کا جو پلاٹ ہے وہ اس نے وہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی بد نیتی نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یار میرا وہ اثاثہ پاکستان میں ہے، مجھے یہاں پہ ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہاں پہ پچھلے 10-15 سال سے 20 سال سے رہ رہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو یورپین یونین کے قوانین ہیں اس کے تحت آپ کو اپنے نام کے اوپر موجود تمام اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے ہیں، اور ڈکلیئر کرنے کے لیے اور وہاں پہ آپ، میرا مطلب ہے جو بھی قانونی چارہ جو ہے اس کے اندر سے گزرنا ہے، اور اگر اس پہ کوئی ٹیکس بنتا ہے، کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بندے نے ٹیکس سے بچنے کے لیے نہ ڈکلیئر کیا ہو اپنا پاکستان والا پلاٹ۔ تو اب جناب جیسے ہی یہ معاہدہ جو ہے، اب معاہدہ ہو گیا یورپین یونین کا، اور انہوں نے سارا تلاش کر ماری کہ نواز شریف کے بچوں کے، ان کے صاحبزادے کے، داماد کے، ٹھیک ہے، شہباز شریف ان کے صاحبزادوں کے، ان کی بیٹی کے، ان کے داماد کے کچھ اثاثہ جات یورپ یا یورپ کے کسی ملک میں سے نکل آئے برطانیہ کے علاوہ۔ برطانیہ تو وہ ایون فیلڈ ڈھونڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نہیں نکلے، لیکن گورے نے پھونک مار دی، گورے نے پھونک مار دی۔ گورے نے پھونک کیسے ماری کہ یورپین یونین نے جو ان کو ہم نے ڈیٹے تک رسائی دی، اور فی الحال چونکہ پنجاب کے اندر
زیادہ تر شہری علاقوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے، آٹومیٹ ہوا ہے، یا آن لائن انہوں نے اسے کمپیوٹرائز کیا ہے، ایسے کہہ لیں کمپیوٹرائز کیا ہے، تو اس تک ان کو مطلب کہ محدود رسائی دے دی گئی، کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا نا بھائی۔ تو وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو کہا، ابھی تک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈی ایچ اے نے ان کو اپنے ڈیٹے تک رسائی نہیں دی۔ نجی ہاؤسنگ سکیم ہے، جن میں بیریا ٹاؤن یا اس طرح کے جتنے بھی یہ مطلب کہ ہو گئے پارک ویو وغیرہ، انہوں نے رسائی نہیں دی، صرف پنجاب حکومت نے اپنے ڈیٹا تک رسائی دی ہے، اور اس میں سے انہوں نے جو تفصیلات اٹھائی ہیں ان ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی جو مقیم تو یورپ کے کسی ملک میں ہے، وہ ڈنمارک میں ہے، وہ سویڈن میں ہے، وہ آئرلینڈ میں ہے، وہ فرانس میں ہے، وہ نیدرلینڈ میں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں، یا اپنے ایسٹس انہوں نے ڈکلیئر بھی کر رکھے ہوئے ہیں ٹیکس اتھارٹیز کو۔ لیکن جو پاکستان میں ان کی جائیداد ہے، زمین ہے، میرا اپنے جو ہیں احمد وقاص برایا صاحب مجھے لگتا ہے لگڑے جان کے زمیندار بندے نے یار، پاکستان میں ان کی اتنی زمینیں ہیں، اور وہاں پہ بھی فائلر ہیں، وہاں پہ بھی آئی ٹی کے اندر ماشاءاللہ ایک مقام ہے ان کا، تو وہاں پہ بھی فائلر ہے۔ گرایا صاحب آہو اے تانوں پکڑوانے دی پوری کوشش کی تھی شہزاد اکبر دی، نکل تسی جانا ہے مینوں پتہ ہے، لیکن شہزاد اکبر نے اپنی پوری کوشش کی۔ تو خیر بہت سارے ایسے سفید پوش حضرات دو چار آنے کا ٹیکس بچانے کے لیے، اب اس میں یہ ہے کہ مطلب جرمنی کے قانون کی اگر ہم بات کر لیں جو میرے ناقص علم میں ہے، کہ 10% سالانہ جرمانہ ڈالتے ہیں اس ایسٹ کے اوپر جو آپ نے نہ ڈکلیئر کیا ہو۔ تو وہ ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی 7 کروڑ کی جائیداد ہے، 10 کروڑ روپے ٹیکس کا نوٹس ڈال ہے، کر لو گل، یعنی اگر آپ پوری جائیداد بیچ بھی دیں تو پھر بھی ٹیکس ادا نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے اس کے خلاف اپیل شپیل ہوگی، یا عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے، اور وکلا کی وہاں پہ فیسیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ جو ہے نا، یہ یوتھروں نے، یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب کی امامت کے اندر یوتھیا مجبول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے یہ کام دکھا دیا ہے۔ تو جتنے بھی ایکسپیٹریٹ ہمارے پاکستانی ہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنا یہ والے ایسٹ جو ہے نا، جو پاکستان کے اندر ہیں، میں نے جیسے کہ عرض کیا ابھی ڈی ایچ اے کا نہیں آیا، اور اس کا زیادہ فساد پڑ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایکسپیٹریٹ نے جو اس طرح کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈی ایچ اے کے اندر بنا رکھے ہوئے، تو جب وہاں تک بات پہنچے گی تو پھر کام خراب ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بر وقت بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں بر وقت بتا رہا ہوں، بر وقت تو خیر لیٹ ہو گیا ہوں، نوٹس آ گئے ہیں، اب ان نوٹسوں کو بھگتنا ہے، لیکن جن کو نہیں آئے اور جنہوں نے اس طرح کے ایسٹس رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں نا کسی اور کے نام کے اوپر، وہ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، اس مندے کی مارکیٹ میں، مندہ ہی چل رہا ہے نا آج کل پراپرٹی میں، اس مندے کی مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں، اور جلدی سے لیکویڈیٹ کر کے نکل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کام بھائی جان آواز لگا دینا تھا، ہم نے آواز لگا دی ہے۔ شہزاد اکبر جو ہے، موتھے منہ والا گینڈا جو ہے، وہ تمام ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو یورپ میں مقیم ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بندہ ایک گھر تو رکھ ہی لیتا نا یار، یہ ہمارے مطلب کہ پرکھوں کی نشانی ہے، تو یہ گھر ذرا محفوظ رہے، کبھی کبھی سال 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد چکر لگے، وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ رکھ ہی لیتا ہے نا یار۔ اور یار اب یہ پرانا گھر ہے، اس کو کیا ڈکلیئر کرنا پائے نا، وہ تازہ ترین ریٹ لا کے نا، تو وہ تو بھائی پھر ہی جا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ابا جی نے جو گھر ہے، میں آپ کو اپنی مثال دوں، ابا جی نے جو گھر جو ہے وہ 45,000 روپے میں خریدا تھا، وہ کچھ 4-5 کروڑ کا ہو چکا ہوا ہے۔ اب ابا جی نے کب خریدا تھا؟ وہ ہمارے بچپن میں کہیں خریدا تھا 70s کے اندر، ٹھیک ہے، ہاں 70s میں خریدا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اب وہ کروڑوں میں چلی گئی ہوئی ہے جائیداد، تو وہ 45,000 روپے پہ سیس نہیں ہوگا، جو کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ قیمتیں خرید لی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ ویلیو اٹھا رہے ہیں۔ مزہ ہے، چلو یوتھڑ تباہ دے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں
خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا